خوش آمدید بچوں، JCERT کے DG اسکول میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج میں درجہ 5 کی درسی کتاب ابتدائی اردو کے سبق نمبر 22 کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہم لوگ پچھلے سبق کے حصہ نمبر 1 میں جان چکے ہیں کہ اس سبق کا عنوان قدرتی آفات ہے۔ بچوں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس خوبصورت دنیا کے حسن کو قدرتی آفات کس طرح برباد کر دیتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں پیڑ پودوں، ندیوں، جنگلات کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آئیے بچوں، آج ہم لوگ اسی قدرتی آفات سبق سے متعلق آنے والے مشقی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم لوگ مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ لفظ اور معنی۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے جو جملے پڑھے ہیں ان میں آنے والے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی جانتے ہیں۔ پرفضا، پرفضا کے معنی ہوتا ہے سرسبز یا ہرا بھرا۔ وادی، وادی کہتے ہیں پہاڑ کے دامن میں واقع ہرا بھرا میدانی علاقہ۔ زرخیز، زرخیز جسے ہم اپجاؤ زمین کہتے ہیں، یعنی سونا اگلنے والی زمین۔ خشک سالی، خشک سالی بارش کی کمی کی وجہ سے فصلوں کے برباد ہو جانے کو یا سوکھا کو ہم لوگ خشک سالی کہتے ہیں۔ قحط، قحط کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کا ناپید ہو جانا، نہ ملنا، اکال پڑ جانا۔ مویشی، مویشی کہتے ہیں پالتو جانور یا چوپائے کو۔ سطح، سطح کے معنی ہوتے ہیں اوپری حصہ۔ اور آتش فشاں، آتش فشاں آگ اگلنے والا یعنی جوالا مکھی۔ قہر، قہر کے معنی ہوتا ہے غضب۔ سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ پہلا سوال ہے خشک سالی میں زمین کیسی ہو جاتی ہے؟ جواب ہوگا خشک سالی میں زمین کی اوپری پرت میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، زمین خشک اور کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ سوال نمبر 2، جنگلات کے کٹنے کے کیا نقصانات ہیں؟ جواب لکھیں گے جنگلات کے کٹنے کی وجہ سے بارش میں کمی ہوتی جا رہی ہے، جنگلی جانوروں کے لیے رہائش ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے بارش کی زیادتی سے کیا ہوتا ہے؟ جواب لکھیں گے بارش کی زیادتی کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں اور کھیتوں، گھروں میں پانی بھر جاتا ہے، گاؤں ڈوب جاتے ہیں، مویشی بہہ جاتے ہیں اور ہر طرف تباہی و بربادی نظر آتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے زلزلہ کس وجہ سے آتے ہیں؟ جواب لکھیں گے زلزلہ زمین کے اندر اور اس کے اوپر ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے جب یہ زمین کے ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں یا ایک دوسرے سے کچھ دور چلی جاتی ہیں تو اسی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ سوال نمبر 5 سونامی کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ جواب لکھیں گے سونامی آنے کا سبب ہے سمندر کی گہرائی میں آنے والے زلزلے یا پھٹنے والے آتش فشاں سے پیدا ہونے والے طوفان کے نتیجہ میں سمندر کے نیچے کی زمین کا ہلنا اور پانی میں ہلچل پیدا ہونا اور بڑی بڑی لہریں اوپر اٹھنا اور ساحل سے ٹکرا کر خطرناک صورتحال اختیار کر لینا ہی سونامی کے اسباب ہیں۔ اگلا سوال ہے خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے پر کیجیے۔ پہلا ہے اس خوبصورتی کی دیکھ بھال کرنے اور اسے باقی رکھنے کی ذمہ داری ڈیش کی ہے۔ جواب لکھیں گے انسان کی ہے۔
دوسرا نمبر ہے خشک سالی، جو بارش کی کمی کی وجہ سے آتی ہے، اس کو ڈیش بھی کہتے ہیں، اس کو قحط بھی کہتے ہیں۔ تیسرا ہے انسان اور جانور سب ڈیش اور ڈیش سے مرنے لگتے ہیں، خالی جگہ میں بھریں گے بھوک اور پیاس سے مرنے لگتے ہیں۔ چوتھا ہے زمین کی اوپری تہ میں ڈیش اور سخت چٹانیں ہوتی ہیں، تو لکھیں گے زمین کی اوپری تہ میں پتھریلی اور سخت چٹانیں ہوتی ہیں۔ پانچواں ہے سونامی ڈیش زبان کا لفظ ہے، جواب لکھیں گے سونامی جاپانی لفظ کا زبان ہے۔ چھٹا ہے سونامی نے دنیا کے کئی حصوں میں ڈیش برپا کیا تھا، جواب ہو جائے گا قہر برپا کیا۔ نیکسٹ سوال ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد لکھیے۔ یہاں پر کچھ جمع الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، اس میں آپ نیچے میں ان کے واحد لفظ کو لکھیں گے۔ جمع ہے مکانات، واحد اس کا لکھیں گے مکان۔ جمع ہے جنگلات، واحد ہوگا جنگل۔ آفات، واحد ہو جائے گا آفت۔ جمع ہے نشانات، اس کا واحد نشان۔ جمع ہے خطرات، اس کا واحد ہوگا خطرہ۔ جمع ہے نقصانات، اس کا واحد ہوگا نقصان۔ جمع ہے اثرات، اس کا واحد ہوگا اثر۔ اور جمع ہے معلومات، اس کا واحد ہوگا معلوم۔ نیکسٹ اگلا سوال ہے ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ زلزلہ سے کو آپ جملوں میں استعمال کریں گے تو لکھیں گے زلزلہ آنے سے دیواروں میں دراڑ آ جاتی ہیں۔ دوسرا ہے لفظ سیلاب، اس کا جملہ بنائیے بارش کی زیادتی کے سبب سیلاب آتی ہے۔ اگلا ہے لفظ سونامی لکھیں گے کہ سمندری طوفان کا نام سونامی ہے۔ خزانہ، بادشاہ کے گھر میں خزانہ بھرا ہوتا ہے۔ قیامت، جب قدرتی آفات آتے ہیں تو قیامت برپا ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے گملے میں دیے ہوئے لفظ کو ان کے متعلقہ خانے میں لکھیے۔ یہ ایک گملہ ہے اور گملے میں مختلف لفظوں کو رکھا گیا ہے، ان میں اسم ہے، صفت ہے اور ضمیر ہے۔ تو جو لفظ صفت ہے اس صفت کے کالم میں، جو لفظ اسم ہے انہیں اسم کے کالم میں، اور جو لفظ ضمیر ہے ان کے ضمیر کے لفظ میں ضمیر کے خانے میں ڈالیں گے۔ جیسے صفت میں ڈالیں گے گھنے، خراب، پرفضا، سخت، پتھریلی، ٹھنڈا، زرخیز، بنجر۔ اور اسم کے خانے میں ڈالیں گے پانی، سونامی، چٹانیں، جنگلات، پتھر، وادیاں، مویشی اور پرت۔ ضمیر کے خانے میں ڈالیں گے ہمارے، ہمیں، تم، آپ، وہ، اس، ہم، اپنی۔ اگلا جو سوال ہے ان لفظوں کے جوڑے بنائیے۔ یہاں لکھا ہوا ہے ایک طرف لفظ ہے سونامی، قحط، بارش، آتش فشاں، دوسری طرف لفظ ہے سیلاب، لاوا، سمندر اور موت۔ تو آپ سونامی کے ساتھ سمندر کو ملائیں گے، قحط موت کے ساتھ ملے گا، بارش سیلاب ہو جائے گا اور آتش فشاں لاوا سے ملائیں گے۔ صحیح بیان کے سامنے صحیح اور غلط بیان کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ پہلا جملہ ہے پانی کی کمی کی ذمہ داری بڑی حد تک انسانوں پر ہے، صحیح ہے۔ دوسرا ہے خشک سالی بارش کی کمی کی وجہ سے نہیں آتی، غلط۔ زمین کے اندر پگھلا ہوا مادہ موجود ہے، صحیح۔ سونامی انگریزی زبان کا لفظ ہے، غلط۔ سونامی کے قہر سے ہمارا ملک محفوظ رہا، غلط۔ کچھ عملی کام ہیں، درختوں کے فائدوں پر
5 جملے لکھیے. جیسے درختوں سے ہمیں سایہ ملتا ہے، درختوں سے ہمیں جڑی بوٹی اور دوائیاں ملتی ہیں، درختوں سے ہمیں پھل اور پھول ملتے ہیں، درختوں سے جانوروں کے لیے پتیاں ملتی ہیں، درختوں سے جانوروں کو رہائش گاہ حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے درختوں سے فرنیچر اور جلاون کی لکڑیاں ملتی ہیں. اگلا ہے بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے. یہاں پر کچھ الفاظ ہیں، انہیں آپ بلند آواز سے پڑھیں گے اور پھر انہیں نیچے دیے گئے جو خالی جگہ ہیں ان میں آپ یہ الفاظ کو لکھیں گے. جیسے جنگلات، آتش فشاں، قحط، نقصان، پتھریلی. انہیں آپ خوش خط اچھی طرح سے لکھ کر کے اور اسے آپ دکھائیں گے. تو بچوں، آج کے سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. پھر ہم لوگ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.